العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي أول النور في العدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محال معرفة الله وأدلة إلى الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت سرکار رضا کے لیے ایک اور بابا سے بلند سرکار. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہد کے والی کے روضے تک پہنچانے کے لیے ایک اور بلند آواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستقل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ حجرات جو قرآن کا 49واں سورہ ہے اس کی 10ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قرآن کی 6348 آیتیں، ہر آیت کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن صرف پڑھنا عبادت نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں پڑھنا بھی عبادت ہے تو بات یہ ہے کہ ہر عبادت فائدہ اس وقت پہنچائے گی جب قبول ہو جائے. قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو یا تمام شریعت کے احکامات ہو، ان ساری عبادتوں کے قبول کرنے کا طریقہ اور سلیقہ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی ملا، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی نہیں بتا سکتا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو اس کی اپنی کوئی ضمانت نہیں ہے، تو اس کے بتائے ہوئے اس اصول کی کیا ضمانت ہو؟ بتانے والا بھی ایسا ہو
کہ اس کی بات پر کوئی اختلاف ہی نہ ہو سکے. بتائے کون؟ تو عابد تو کائنات میں بہت گزرے ہیں، لیکن جس خاندان میں زین العابدین ہو، جس خاندان میں سید الساجدین ہو، جس خاندان کا ہر فرد بولتا ہوا قرآن ہو، وہ بتائے گا کہ قرآن کی تلاوت کر کے قبول کروانا ہے تو کیسے ہوگی، نماز قبول کیسے ہوگی، روزہ قبول کیسے ہوگا، حج قبول کیسے ہوگا، زکوٰۃ قبول کیسے ہوگی، خمس قبول کیسے ہوگا، جہاد قبول کیسے ہوگا، شریعت کے سارے احکامات قبول کیسے ہوں گے. کہا بڑا آسان ہے قبول ہونا. الصلاۃ عمود الدین، قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز دین کا ستون ہے، یہ قبول تو سب قبول. یہی تو سنا ہے آپ نے. لیکن یہ حدیث دیکھنے کے بعد احمق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نماز کی فضیلت کی حدیث ہے. لیکن چونکانے والی بات اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. احمق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی فضیلت کی حدیث ہے. لیکن اگر غور کریں معصوم کے لفظوں پہ، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، جھوٹوں کے کلام کا نہیں، سچوں کے کلام کا ہے نا. امام کہہ رہے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواها، یہ قبول تو سب قبول. وان ردت رد ما سواها، یہ رد تو سب رد. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ باقی ڈیپینڈ کر رہے ہیں نماز میں. مگر ابتدا میں سوال ہے ان قبلت، اگر یہ قبول ہوئی تو یہ نماز کی فضیلت کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایسی عبادت کی حدیث ہے جو ان قبلت اگر قبول ہے کی وجہ بتائے کہ کیسے قبول ہو. if it is accepted، تو سوال پوچھنے والا عقل مند ہوگا تو پوچھے گا نا سرکار if it is accepted مطلب کیا؟ ہم نے تو سوچا وضو کر لیا قبول، مصلی پہ آ گئے قبول، نماز پڑھ لیا قبول. اب ان قبلت if it is accepted کے کیا معنی ہے؟ اگر قبول، تو کیا کسی اور چیز سے نماز قبول ہوگی؟ تو خدا کی قسم کائنات میں جس خاندان کے لوگ زین العابدین ہیں، جب ان سے دستے ادب جوڑ کے پوچھا گیا کہ مولا نماز کا جتنا طریقہ آپ نے بتایا ہے ہم نے اس طرح سے نماز پڑھ لی، کوشش کی کہ وضو ویسا ہو جیسا آپ نے کہا، خشوع ویسا ہو جیسا آپ نے کہا، تکبیرۃ الاحرام جیسی آپ نے کہی، رکوع ویسا جیسا آپ نے کہا، ذکر ویسا جیسا آپ نے کہا، سجدہ ویسا جیسا آپ نے کہا، تشہد ویسا جیسا آپ نے مولا یہ بتائیے کہ قبول کیسے ہو. یہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے عابد کو بہت زوم تھا، اس واقعے کو لکھا ہے آغائے سید احمد مستنبط نے، جو شہنشاہ نجف کی چوکھٹ پر خود نماز پڑھاتے تھے، پڑھتے نہیں تھے پڑھاتے بھی تھے، نماز جماعت پڑھاتے تھے، فقیہ زمانہ تھے. اور ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ شہزادی نے خود اپنے زانوں پر اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے بالوں میں کنگھی کر کے کہا کہ اے میرے لال سید احمد، تو نے میرے ولی علی کی ولایت کے لیے بڑا کام کیے ہیں، تو نے ہم آل محمد کی، محمد اور آل محمد کی فضیلتیں بڑی پھیلائی ہیں، اے میرے لال بڑا کام کیا. گھبرا کے اٹھ گئے. انتقال کے بعد پوچھا ایک فقیر سے کہ یہ خواب کیا ہے؟ کہا ہاں جتنے بھی دوست تھے سب نے بتایا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے القطرہ. اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، انگریزی میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ انگریزی میں تقریریں کرنے والے فضائل سے بڑے دور نظر آتے ہیں. بھائی انگریزی زبان آنا کوئی فضیلت تھوڑی ہے، آل محمد کی فضیلت جاننا فضیلت ہے. اگر اسٹائل ہی سننا ہے، انگلش ہی سننا ہے، پرووربز ہی سننے ہیں، مثالیں ہی سننی ہیں، تو پھر بہت سارے چینل ہیں دوسرے بھی نا. آل محمد کے فضائل کسی زبان کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہر زبان آل محمد کے فضائل کی محتاج ہے. تو ہم نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیسے نماز قبول ہو؟ تو سرکار زین العابدین سے آغائے سید احمد مستنبط لکھ رہے ہیں واقعہ
کہ ایک بگڑے ہوئے نمازی نے سوال کیا کہ آپ کو لوگ زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں؟ کہاں؟ کہا میں تو جب مسجد میں آتا ہوں تب کوئی نہیں آیا ہوتا، اور جاتا بھی سب سے آخر میں ہوں، کچھ سوالات کروں گا۔ اس نے سوالات کیے، امام نے جواب دیے تو چونک گیا، کہا کہ ہاں یہی تو میں نے اتنے سالوں میں سیکھا ہے سب سے، البتہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا کون سا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ یہ تو پڑھنے کا طریقہ ہے، قبول کیسے ہوگی؟ امام زین العابدین نے مسکرا کر کہا کہ نماز قبول ہوگی بِوِلَایَتِنَا اہل البیت وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ اعْدَائِنَا، ہم اہل بیت کی ولایت سے نماز قبول ہوگی اور ہمارے دشمنوں پر برات سے قبول ہوگی۔ یہ بنیاد ہے۔ اب جو آیت میں نے ثنا میں کلام قرار دی، انما المؤمنون اخوہ، بردرہڈ پاسبل ہے تبھی کیونکہ بردرہڈ بھی ایک عملی عبادت ہے، بھائی چارہ ایک حکم بھی ہے، ایک عملی عبادت بھی ہے، بھائیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تاخیر سے اس لیے تو نہیں آ رہے کہ میں سخت حقوق بیان کرنے والا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد اگر کل آخری مجلس آپ تاخیر سے لائے تو میں بھی کل انتہائی مختصر مجلس پڑھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اخوت، بھائی چارہ، بردرہڈ، یہ ایک عبادت ہے اور بھائی چارہ ایک ضرورت بھی ہے، بھائی چارہ فطرت بھی ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ صرف اور صرف مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب بہنیں سوچ رہی ہوں گے اتنے دن سے یہ پڑھ رہے ہیں بھائی ہیں، بہنوں کا بھی تو کچھ بتائیے، تو آپ گھبرائیے نہیں۔ عربی میں لفظ اخ، الف خے، اسی سے بنا ہے لفظ اخو، اخ بھائی، اور اسی سے بنا ہے لفظ اخت بہن۔ تو صرف وہ بہن ہے جو مومنہ ہو، اور وہ بھائی ہے جو مومن ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، اخوہ میں بھائی بھی آگے اور بہن بھی آگے۔ بہن صرف اسی کو بہن بنائے جو مومنہ ہو۔ اب کل میں نے وائرل ڈیزیز کا تذکرہ کیا تھا، وائرل ڈیزیز کا تذکرہ بھائیوں سے کم ہے، بہنوں سے زیادہ ہے، کیونکہ بھائی تو باہر مل کے چلے جاتے ہیں، بہنیں گھر میں بھی آتی ہیں۔ اگر کفر کی، شرک کی، نفاق کی، مقصریت کی وائرل ڈیزیز کسی بہن میں ہوئی تو پہلے یا تو اس کا علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد گھر لائیں یا پھر گھر نہ لائیں۔ کیوں؟ اب ہم کیا کریں، زمانہ ایسا آ گیا کہ گھر تو کیا ممبر پہ آ جاتے ہیں ایسی وائرل ڈیزیز والے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ بہت ضروری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان ہے کیا؟ مولا نے کہا ہماری ولایت ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک رسول پر ایمان نہ ہو، رسول پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک محمد اور آل محمد کی ولایت پر ایمان نہ ہو۔ اسی کو بھائی بنایا جا سکتا ہے جو تینوں ولایتوں کا قائل ہو، تینوں ولایتوں کا قائل ہو، تینوں ولایتوں کا قائل ہو، یعنی جب گواہی دیتا ہو تو صرف لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہو، صرف محمد الرسول اللہ نہ کہتا ہو، بلکہ علی ولی اللہ بھی کہتا ہو۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ گواہی جیسے ہی پیدا ہوا بچہ، حکم شریعت نے دیا ایک کان میں اذان کہو، دوسرے میں اقامت کہو۔ کنفیوز سے لوگ کھڑے، کون سی والی اذان کی؟ علی ولی اللہ جز ہے کہ نہیں، بحث ہو جائے پہلے۔ عیسائی بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کہا 73 میں سے 72 کو چھوڑ کے ایک میں آیا تو اس میں بھی بحث شروع۔ اب کریں تو کیا کریں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے اپنے بچے کے کان میں بغیر ولایت کی اذان دی ہو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
کہ کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن کان میں جو اذان بچے کے دی جاتی ہے پیدا ہونے کے بعد، اس میں ولایت ضرور بیان کی جاتی ہے، اقامت میں بھی۔ تو کیا نماز پڑھنے والا ہے ابھی؟ انسان کی زندگی کا صرف اتنا سا فاصلہ ہے، سمجھ لیجئے زندگی وہ قیمتی جانیے، جتنے اصول قرآن پہ عمل کر لیجئے، جتنے حکم مولا نے دیے سب میں اطاعت مولا کی کر لیجئے، کوئی بھروسہ نہیں کسی کی زندگی کا۔ ایک مصرے میں زندگی یوں ہے کہ اذان بعد ولادت، نماز بعد وفات۔ بھائی اذان بھی آپ نہیں دیتے، ویسے آپ کو اپنی نماز کی اذان خود دینی ہوتی ہے، اقامت خود کہنی ہوتی ہے نا، لیکن یہاں کوئی اور آپ کے کان میں کہہ رہا ہے۔ مرنے کے بعد والی نماز بھی آپ نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو بردرہڈ ہے اس کے بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ایک رکاوٹ سائیکولوجیکل میں آپ کو بتاتا ہوں، بردرہڈ میں وارمتھ، ہیٹ، محبت میں گرم جوشی ہونی چاہیے۔ یہ گرم جوشی سرد ملک سے ختم ہے۔ رات کے کسی پہر میں کوئی بھائی ملنے آیا، پریشان ہو گیا، اب یہ یہاں رک تو نہیں جائے گا، کیا کیسے آنا ہو؟ اچھا سب ٹھیک ہے، ارے ٹھیک ہے خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی اتنی سردی میں آپ کر کیا رہے ہیں یہاں؟ ارے آپ جلدی تشریف لائیے، اندر آئیے۔ کہا نہیں، گھر کے باہر تک کی دوستی تھی۔ اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں ابھی وائرل ڈیزیز نہیں ہے، دونوں کلین ہیں، اس کے باوجود یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ آل محمد کی سیرت نہیں ہے، یہ اس ملک یا پوری دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کی سیلفش ٹریننگ ہے، جس میں ہر آدمی کو یہ تربیت دی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو۔ عقل مند وہ ہے جو لے دے کچھ نہیں۔ مولا کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دے، دینے کی توقع ہی نہ کرے۔ اب سمجھ میں آیا فرش عذاب پر آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فرش عذاب پر آ کر ہم حسین پہ لٹانا سیکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد بڑی خطرناک حدیث مولا سے، من یحتاج الیہ اخوہ فی قرض، اگر کسی مومن کا بھائی محتاج ہے کہ اس سے قرض لے، وَهُوَ يَقْدِرُ، اور اس میں یہ قدرت بھی ہے کہ دے، وَلَمْ يَنْصُرُ، لیکن وہ اس کی مدد نہ کرے، تو ٹھیک ہے، پھر مولا آئیں گے تو کہیں گے مولا غلطی ہو گئی نا۔ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، تو خدا یہ بھائی چارہ ختم کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دے گا۔ کیوں؟ اے مولا اتنی سخت بات؟ کہا ہاں، یہ تمہارا کوئی نسبی بھائی تھوڑی ہے، یہ ولایت والا بھائی ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ بولنے والا آیا، اور ٹھیک ہے کل ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ پاکستان سے آئے، ہندوستان سے آئے، مسافر ہیں، وہ اپنا سبیل ہیں، راہ میں کیا پریشانی ہے، رہنے کو جگہ ہے کہ نہیں، کھانا آپ نے کھایا کہ نہیں؟ کہا نہیں، اصل میں کیا مسئلے بڑے ہیں، اگر کسی کو آپ ذرا سا آسرا دینا تو وہ ہمیشہ آپ کے یہاں رہ جائے گا۔ ایسا شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کوشش کریں اس کے لیے، اگر کوئی انتظام کروا سکتے ہیں، جاب کروا سکتے ہیں، اس کی مدد کروا سکتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ، تب بھی اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ کی جنت کا ٹکٹ پھاڑ دیا جائے گا۔ اگر یہ چلا گیا آپ کے دروازے سے تو پھر دروازے جنت پہ دستک دیتے رہیے گا، ارے بھائی میں علی ولی اللہ کے لیے لڑتا تھا یار، رضوان کھولو یار۔ کہا پہچانتے ہی نہیں، تمہارا نام ہی نہیں ہے بھائی لسٹ میں، کیسے کھولے دروازہ؟ کہا کیا بات کر رہے ہو، میں تو سب جانتے ہیں مجھے، میرا نام پوچھ لو کسی لندن والے سے، کسی سے پوچھو، کسی دستے والے سے، میری بات کا برا نہیں مانے کوئی، میں کسی پرٹیکولر پرسن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ چیزیں صفات ہم میں نہیں آئی، سرکار امام ہے، اس وقت کوئی سالار نہیں ہے،
کوئی سالار نہیں. بڑا اچھا کلام کر آصف صاحب نے سنایا. توقیر صاحب کا خیال, اس سے خیال میرے ذہن میں آیا, وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس وقت کوئی سالار نہیں ہے ہمارا. سالاری کی جنگ بند کریے. اس وقت نہ کوئی ٹرسٹ ہے نہ کوئی ٹرسٹی ہے. اس وقت نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی ادارے کے اراکین ہیں. اس وقت نہ کوئی انجمن ہے نہ کوئی انجمن کا اونر ہے. اس وقت نہ کوئی فقیہ ہے نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی خطیب ہے نہ کوئی ذاکر ہے. کوئی کچھ نہیں ہے. سب کچھ کون ہے؟ امام زمانہ. ہر ٹرسٹ کے مالک کون؟ امام زمانہ. ہر مسجد کے مالک کون؟ امام زمانہ. ارے اپنی تو اپنی, اس کی بھی. آنے کے بعد یہی تو ہوگا نا. جہاں کعبے پہ قبضہ ہے وہاں علم لگنے والا ہے. جو اپنوں میں علم کے دشمن پیدا ہو گئے ان سے پوچھیں سرکار آنے کے بعد جب کعبے پہ لگائیں گے تب کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ وہاں بھی علم لگے گا. پھر سجدہ بھی اس طرف ہوگا. اچھا خالی تب نہیں ہوگا. روایت علامہ مجلسی نے لکھا ہر شب قدر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ خانہ کعبہ پر جا کر علم لگاؤ. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے جبریل چشمے زدن میں آ کے علم لگا دیتے ہیں. یہ نورانی علم اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا. یہ علم لگا ہوا ہے شب جمعہ سے لے کر صبح جمعہ تک, نماز صبح تک, پھر نماز ظہر عصر تک, اگلی مغرب تک. اس کا مطلب کم از کم 5 وقت کی نمازوں میں لوگ سجدہ کعبے کے ساتھ ساتھ علم کی طرف کرتے ہیں. مگر مجھے شکایت ان لوگوں سے ہے, اپنے ان بھائیوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی والا سجدہ ہو گیا آپ دوسرا نہیں کریں گے. بھائی یہی ہماری نماز ہے. کس نے کہا آپ سے؟ ہماری اپنی شریعت ہے. روز بنائیں گے بیٹھ کے چوراہے پر بات کرتے ہوئے, ہندوستان, پاکستان میں, یو کے میں, شاپنگ مالز میں, ایس ایم ایس کے ذریعے, فیس بک پر شریعت بنائیں گے نا. غلام کا کام ہے جو مولا نے کہا بس جھک جاؤ. علم کی تعظیم کا سجدہ اپنی جگہ ہے, مگر اگر امام نے کہا نماز پڑھو تو پڑھنا پڑے گی. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو یہی نماز ہے, وہ اصل میں علم کے سجدے کو بھی ٹھیک سے نہیں مانتے, کیونکہ یہ علم وفادار کا علم ہے. وفاداری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سر جھک جائے. کمال ہے. یہ بتائیے صبح کی نماز میں امام زمانہ اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, سوال ہی نہیں ہوتا. آقا سوال ہی نہیں ہوتا. تو ہم کیوں بڑے سو رہے ہوتے, بڑے تھک جاتے ہیں. اچھا آنے کے بعد ہو گیا اچھا تم تھک گئے ہو, کوئی بات نہیں, تم پہ معاف ہے. سخت باتیں تو نہیں ہے نا, تو خاموشی سے کیوں سنتے ہیں؟ زور عصر کی کہا بہت بزی تھے, کھانے کے وقت میں کھانا نہیں بھولے. اچھا مغرب آئے اور نہانا نہیں بھولے, یہ بھول گئے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں, کیونکہ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں. کہا بھائی اس کا فہرست میں امام زمانہ کے لیے امام مولا نے کہا ہے, سرکار امام رضا سے بھی حدیث ہے, سرکار امام زمانہ سے بھی, کہ ہم سب کو جانتے ہیں نام کے ساتھ, حسب میں سب کے ساتھ. ہمیں پتا ہے کون کیا ہے, سب معلوم ہے ہمیں. ہمارے پاس نام لکھے. ابلیس کو بھی پتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا تھا ہاں جا. کہا یہ ان کی فہرست میں بہت اوپر ہے, پیچھے کیسے لے جاؤں؟ کہا ولایت تو چھوڑے گا نہیں. کہا یہ چھوڑوا دو, وہ چھوڑوا دو, وہ چھوڑوا دو. بھائی مولا عدل کرنے والے ہیں نا. ایک اہل ولایت, 2 اہل ولایت ہیں. ایک اہل ولایت ایسا ہے کہ جو ولایت کے لیے جنگ بھی کر رہا ہے, قائل بھی ہے, ولایت کی تبلیغ بھی کر رہا ہے, دفاع بھی کر رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے. ایک ایسا ہے جو ولایت کا ماننے والا بھی ہے, دفاع بھی کر رہا ہے, تبلیغ بھی کر رہا ہے, مگر عبادت میں کمی کر رہا ہے. کیا مولا دونوں کو ایک درجہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو کمی اس نے خود کی. اب فہرست باہر بھی ہونے کا چانس رہتا ہے. کسی نے آ کے مولا سے پوچھا مولا کیا ایمان مستقل رہتا ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں, پرماننٹ نہیں رہتا. ہمارا دامن تھامے رہا کرو. یہ جو آپ نماز کے بعد تاکیبات میں پڑھتے ہیں
رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبعلی ولی و اماما وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمہ اللہم انی رضیت بہم ائمہ فاردنی لہم انک علی کل شیء قدیر. جو آپ پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ابو بصیر جیسے بصارت اور ویژن رکھنے والے صحابی سے امام نے کہا اے ابو بصیر ایمان مستقل نہیں رہتا ہے، نماز بھی پڑھا کرو اور اس کے بعد یہ دعا بھی کیا کرو. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو مولا کی اطاعت ولایت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ولایت کا محاذ کمزور ہو جانے کا ریزن صرف دشمن نہیں ہے، ہم خود بھی ہیں. جب ہم کچھ کام کریں گے نہیں، اہل ولایت کا کوئی مکتب ہے، آپ اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں قرآن سیکھنے، آل محمد کی تفسیر سیکھنے کہاں بھیجتے ہیں؟ کہا وہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ عقیدے پہ نسلیں باقی رہیں، اور امام کہہ رہے ہیں اتبعوا اولادکم علی ولایتنا، اپنی اولاد کو تربیت دو ہماری ولایت پر. نرسری کا نام معلوم ہے، اسکول کا نام پتہ ہے، کالج اور یونیورسٹی بھیجنے میں 10 جگہ جائیں گے، مل کے یہ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ اپنی نسلوں کو عقیدے پر باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ کیا جائے؟ اتنے جراثیم دنیا میں پھیلے ہوئے، آج کل نیا جراثیم نکلا ہے جیسے ایبولا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ایبولا؟ ہے کہ نہیں؟ اب ایڈز والی بات پرانی ہو گئی، لیکن جراثیم ایڈز کے آج بھی ہیں، ایبولا کے آج بھی ہیں. ایسے ہی منافقت پرانے جراثیم تھے، اب مقصریت کے بھی آ گئے ہیں. بھائی علاج کا کچھ تو کیجئے نا. ہمارے یہاں انڈیا میں پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے، انڈیا پاکستان میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے بچپن میں، تاکہ پولیو نہ ہو، یہ ڈیزیز نہ ہو، ہیپیٹائٹس نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ نہ ہو. اب سمجھ میں آیا آپ کی؟ اطاعت میں کمی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی وائرس ہے، عبادت میں کمی ہے تو کوئی وائرس ہے، عقیدے میں کمی ہے تو کوئی وائرس ہے. جن کا ڈی این اے خراب ہے ان کا تھوڑی علاج کرنا ہے. جن کا ڈی این اے خراب ہے ان کو ٹیکے نہیں، ان کو پرماننٹ اسپتال میں رکھے تب بھی بیمار رہیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب تو یہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں آپ. لیکن دنیاوی مریضوں کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں only a miracle can save him. ہمیں پتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ معجزہ بھی انہیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ معجز نما نے یہ کہا ہے بغض علی وہ بیماری ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی علاج ہے نہ آخرت میں، اس کا علاج صرف سزا ہے جہنم میں. اللہ اکبر. بغض علی اتنی خطرناک بیماری ہے. تو بغض کہتے ہیں کسے؟ عداوت. عداوت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں بھائی ہم فلاں کو تو مانتے ہیں مگر ہم بھی علی کو مانتے ہیں. آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم تھوڑی علی کے دشمن. مولا کہہ رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے دشمن کی رائی کے دانے کے برابر محبت ہے وہ ہماری محبت کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رجس کو اور ہمارے عشق کی طہارت کو ایک سینے میں جمع نہیں کر سکتا. تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. آج لوگ اطمینان سے آرام کر کے تشریف لا رہے ہیں. ایک اور صلوات نعت فرمائیے. یہ رائی کے دانے والی بات کو سمجھ میں نہیں آئی. بھئی آگے تشریف لائیں، آپ جیسے لوگ آگے تشریف لائیں گے جناب تو سننے سنانے میں ذرا لطف آتا ہے. ایک بابا سے بلند صلوات نعت فرمائیے. اور کسی بھی نوجوان کو جو خود کو نوجوان سمجھتا ہے اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، بڑے دست ادب جوڑتے. ارے واہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے جوانی. مولا نے پوچھا اے جابر من الفتح، جابر جوان کون ہوتا ہے؟
اب مولا آپ کبھی کبھی عجیب سوال کرتے ہیں مجھ جیسے جاہلوں سے، میں کیا بتاؤں؟ جوان ہوتا ہے 20-25 سال کا، مسکرائے مولا کہا نا، بہت سے لوگ جوانی میں بوڑھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بڑھاپے میں بچے ہوتے ہیں، اور مولا پھر فتح کون ہوتا ہے؟ کہا جو ہمارے اوپر پختہ ایمان رکھے وہ الفتح، اس کی مثال ہے کربلا میں حبیب، جہاں گستاخی ہوئی وہی تلوار نکال کے جھپٹ پڑے۔ مولا نے کہا حبیب ظہر کی نماز، کہا آپ کے چت کے پیچھے پڑھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں فقیہ، جسے امام نے خود فقیہ کہہ کے خط لکھ کر بلایا ہے، تو فقیہ ایسا ہو کہ گستاخی برداشت نہ کرے۔ اب ہم اسے کیسے فقیہ مان لیں جو خود ہی گستاخی کر رہا ہو؟ تو اتنا جان لے کہ ابھی قوم میں بہت سارے حبیب زندہ ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کسی اور کی محبت ہوئی تو ہماری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ کچھ سمجھائیے۔ بہت سمپل ہے، قانون شریعت جس میں اختلاف بھی نہیں، ایک بالٹی پانی ہے، اس بالٹی سے وضو ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ آپ نہا بھی سکتے ہیں؟ کہاں؟ بالکل۔ یہاں تو اس ملک میں ایکسپرٹ ہو گئے ہم لوگ کم پانی میں۔ اچھا، اگر اس میں ایک قطرہ نجاست کر دیا، اتنی بڑی بالٹی ہے بھائی، تو نجس ہو جائے گا، ایک قطرے سے نجس ہو جائے گا، ایک قطرے سے۔ کا عین نجاست ہے نا، ارے تو وہ بھی عین نجاست ہے نا، اتنے سے دل میں آ جائیں گے تو دل پاک کیسے رہے گا؟ یہ ضروری ہے سمجھنا۔ عداوت علی سے جو بھی رکھتا ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ عداوت نہیں رکھتے، کس پہ اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بچنے کے لیے یہ وارننگ لگائی ہے اللہ نے، رسول نے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ آپ میں سے کون کلمہ پڑھ کے شیعہ ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ بھائی مدرسے میں بھلے سکھایا جاتا ہو لیکن آپ زندگی بھر کلمہ نہ پڑھیں، اگر آپ شیعہ کی اولاد ہیں تو شیعہ ہی رہیں گے۔ کسی فقیہ سے پوچھ لیجئے، ارے جو جھوٹے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، جو مقصر ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی اگر نہیں ضرورت تو نہیں ہے، بہرحال وہ تو ہیں تو ہے شیعہ۔ اچھا، تو اس میں نہیں کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یعنی جو پڑھنا ضروری نہیں ہے اس میں زور دیا جا رہا ہے۔ کا اذان میں نا، اذان میں کہیں تو ہے، اب بحث ہے اس میں جز ہے کہ نہیں ہے۔ سرکار نے کہا میرے جگ کا ایک نام ایسا ہے جسے قرآن کا کوئی قاری نہیں جانتا، قرآن کے حفظ کرنے والے نہیں جانتے، اور امت میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ آخرت میں وہ نام کھلے گا۔ کہا مولا کون سا نام؟ کہا مولا کا میرے جد امیر المومنین کا ایک نام ہے اذان۔ میرے جد نے کہا انا اذان اللہ فی الدنیا ومؤذنہ فی الآخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اس کا مؤذن ہوں۔ عجیب جاہل ہیں جو خود اذان ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ جس میں ہے کہ نہیں۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جو حدیث آپ نے پڑھی وہ فلاں فقیہ نے نہیں پڑھی اور فلاں نے نہیں پڑھی، ہمیں کیا پتا؟ پڑھی ہوگی، لیکن جو فقہا اس کے بغیر اذان کو باطل کہتے ہیں وہ بھی تو موجود ہے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ Birds alike flock together، کیا بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو جو پسند آ رہا ہے ویسے ہی والے نظریے کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے بھائی شیعت تقیہ سے گزری یار، عقل کے ناخن لو۔ کیا بات ہے، علی والا ہے سن کے مات ڈالتے تھے تو اذان میں کہتے وہ علی ولی اللہ۔ آپ سمجھ میں آیا شہادتین کہاں سے آئی، شہادتان کہاں سے آئی؟ دو شہادت کیوں رکھی گئی؟ جان بچانے کے لیے رکھی گئی، لیکن دو شہادت جان بچانے کے لیے ہے، تیسری والی ایمان بچانے کے لیے۔ اقامت میں، تشہود میں،
ایسی بحثیں نہ نکالنے سے اختلاف ہوتا ہے. بڑے سوالات ہیں جناب. چونکہ آج امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے لہذا واجب ہے مجھ پر بولنا. فقہ الرضا. چلیے میں جو بتاؤں وہ تشہد مت پڑھیے. یہ مومنین جو بتائیں وہ بھی نہ پڑھیے. اہل ولایت جو بتائیں وہ بھی نہ پڑھیے. ایران کے جو فقہا، مشہد کے جو فقہا، نجف کے جو فقہا، سیریا کے جو فقہا، لبنان کے جو فقہا، کویت کے جو فقہا تشہد میں علی ولی اللہ کے قائل ہیں ان کو بھی بھول جائیے. پہلے تو یہی بات جھوٹی ہے. کوئی فقیہ نہیں کہتا، خطیب اور ذاکر کہتے. اچھا آغائے محمد حسین بروجردی، آغائے سید محمد حسین بروجردی 1945 سے لے کر 1961 تک ایران میں نان کنٹروورشیل مرجع رہے ہیں. ان کے زمانے میں دوسرے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. اور جس کو سب مانتے ہیں، خمینی صاحب کے بھی استاد رہے ہیں، وہ خوئی صاحب کے بھی استاد رہے ہیں. وہ خطیب تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا جامع احادیث شیعہ میں جہاں صلاۃ کی گفتگو کی وہاں تشہد میں فقہ الرضا سے امام رضا کا تشہد لکھ دیا جس میں جملہ ہے اشہد انکا نعم الرب وانا محمدا نعم الرسول وانا علیا نعم الولی. یہ جاہلات شیخ محدث نوری مستدرک الوسائل، ویڈیو بھی بن رہی ہے پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، والیوم 5 پیج 6 جا کے دیکھیے یہ تشہد لکھا ہوا. ارے بھائی امام رضا کے ملک میں تو کم سے کم امام رضا کی مانو. تو یہ کونین کے شہنشاہ ہیں، ان کے ملک میں تو مانے بھائی امام رضا کی. یعنی فقہ الرضا پہ بڑی بحثیں ہیں. وہ اصل میں شلمغانی کی ایک کتاب تھی ایک تکلیف، اس سے مکس ہو گئی. شلمغانی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا تھا. نوجوانوں یہ سب چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. یہ تکلیف ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے. تکلیف لکھی تھی شلمغانی نے. کون تھا شلمغانی؟ سرکار امام زمانہ نے. تیسرا جو اپنا سفیر تھا، تیسرا وکیل جو تھا، کیا نام تھا پہلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا ضرور یاد رکھیے کیونکہ آپ عریضہ اسی کے نام سے لکھتے ہیں. حسین بن رو. میں کیوں بتاؤں ممبر سے سب کے نام آپ تلاش کیجئے اور سب کو یاد ہوں گے لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. حسین بن رو نوبخت ہے نا. جب حسین بن رو کے وکیل بننے کا وقت آیا تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شلمغانی وکیل بن جائے گا کیونکہ اتنا زیادہ عبادت، اتنا زیادہ تفقہ، اتنا علم، سب یہی سمجھ رہے تھے یہی بن جائے گا. اور یہ امام کے یہ دوسرے نائب کے پیر کے پاس کھڑا تھا، سر کے پاس کھڑا تھا. حسین بن رو پیر کے پاس کھڑے تھے. جب مولا کی توقیع مبارک آئی، خط آیا مولا کا، لیٹر آیا، ہم لاوارث نہیں ہیں. وہ غیبت کبریٰ میں ضرور ہے لیکن ابھی بھی کائنات اسی کے اشارے پہ چل رہی ہے. امام رضا کی حدیث ہے، امام رضا کی حدیث ہے. اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رزق ید اللہ کے ذریعے بانٹتا ہے. نے حروف تہجی بتائے ہیں الف سے یہ تک کے معنی کیا ہے کل کی مجلس میں عرض کروں گا اگر آپ ٹائم پر آئیں گے. اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ذرا صلوات بھیجئے نا. ٹائم ختم ہو گیا. میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں. تیزی سے بیان کرتے ہوئے میں مصائب کی طرف آتا ہوں. امام رضا کا تشہد موجود ہے. شلمغانی جو تھا اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بنوں گا لیکن جب خط آیا مولا کا تو فوراً سرہانے بلایا دوسرے وکیل نے اور بلانے کے بعد حسین بن رو سے کہا کہ مولا نے تمہارا نام لکھا ہے. شلمغانی جل مرا. حالانکہ حسین بن رو نے شلمغانی کو اپنا وکیل بنا کر
یعنی وکیل کا وکیل بنا کر دوسرے ملک بھیجا, وہاں اس نے خود وکالت کا دعویٰ کیا. پھر لوگوں نے کہا کہ مولا کا خط آیا کہ تم وکیل نہیں ہو, تو اس نے کہا کہ میں خود امام زمانہ ہوں. پھر اس نے خود کو نبی کہا, پھر اس نے خود کو اللہ کہہ دیا. وہ گمراہ ہو گیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں کیا؟ کہا جب تک وہ ہدایت پر تھا تب تک کی کتابیں مانو, اس کے بعد کی نہ مانو. تو جن کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ پہلے یہ تو بتائیں کہ گمراہ ہونے کے بعد تکلیف لکھی تھی کہ گمراہ ہونے سے پہلے لکھی تھی. اس کے علاوہ جب آغائے محمد حسین برجردی نے اور آغائے شیخ محدث نوری نے فقہ الرضا پر اعتبار کیا ہے, اور اس وقت 50 سے زیادہ فقہا موجود ہیں جو اسی فقہ الرضا کا تشہیر بتا رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے جاہل خطبہ شیعوں میں ڈیویژن پیدا کرنے کے لیے مسئلہ اٹھا رہے ہیں؟ شیعت کبھی علی ولی اللہ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتی, یونائٹ ہوتی ہے. اچھا 3 دن عید منا کے شیعت نہیں ڈیوائیڈ ہوتی؟ پیر کو عید تھی, گھر پہ گئے دوسرے دن ملنے, منگل کو کہا آج بھی عید ہے. بھائی کل تو منائی آپ نے, کہا کل ابا کی تھی آج بیٹے کی ہے. کہا کیوں بھائی آپ پریکٹیکل دیکھیں نا اس ملک میں. کہا کیوں؟ کہا ابا فلاں کو فالو کرتے ہیں اور بیٹے فلاں کو. چلو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ تیسرے دن گئے تو کہا آج بھی عید ہے. کہا آج کس کی؟ کہا اماں کی. الگ الگ دن شیعت کا مذاق نہیں بنتا. کہا نہیں اصل میں کیا ہے, غیبت کے مسائل ہیں نا. اب جو حدیثیں اس کے مطابق جو چاند کے مسائل ہیں اور اس کے مطابق جو کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اتحاد الافق چاہیے, کوئی کہتا ہے اتحاد اللیل چاہیے, کہ حدیثوں کی وجہ سے ایسا ہے تو لہٰذا ایسا کرنا پڑتا ہے. تو ایک عید 3 دن منا کے دنیا میں آپ مذاق نہیں اڑا رہے؟ کہا نہیں. تو اگر خاموشی سے کوئی کنارے ایک جملہ اشہد ان علی ولی اللہ بھی پڑھ دے تو کون سا فساد برپا ہوگا؟ فسادی وہ نہیں ہے, فسادی آپ ہیں. ہلکا بنا رہے ولایت کو. سرکار زین العابدین کہتے ہیں ہماری ولایت کو ہلکا بنا لوگوں نے. ہلکا نہ بنائیے ولایت کو. یہ وہ ولایت ہے کہ سرکار کی رسالت داؤں پر لگی ہے. ارے آپ کو نہیں پڑھنا ہے مت پڑھیے, قوم کو کہے کو روکتے ہیں؟ آپ نے کنٹروورشل بحث چھیڑ دی. بھائی میں تو انما المؤمنون اخوہ کی کوشش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں 4 چینل ہیں نا اس ملک میں, شیعہ, اہل بیت ٹی وی, اہل البیت ٹی وی, ہادی ٹی وی, سفیر ٹی وی. تو سفیر جو ہے وہ سفارت کرے محمد اور آل محمد کے ولایت کے. ہادی ٹی وی جو ہے وہ ہدایت کرے محمد اور آل محمد کی ولایت کی طرف. اہل البیت ٹی وی جو ہے وہ اہل البیت کے سفینہ نجات یعنی ولایت میں سب کو بلائے. اہل بیت ٹی وی جو ہے وہ اہل بیت کی ولایت کی طرف سب کو دعوت دے. یہ میری گزارش ہے. اور اگر کنٹروورشل ایشوز آپ کو لگتے ہیں, جیسے کل میں نے خون بہانے پر کہا, تو آپ لائیو ڈیبیٹ کروا دیجئے نا. ارے اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء فقہا, آپ طالب علم, آپ کا دماغ خراب ہو گیا. نہیں, دماغ نہیں خراب ہوا, دماغ ٹھیک ہو گیا. امام کی بارگاہ میں ہشام 18 سال کے ہیں, 18 ایئرز اونلی, 18 سال کے. امام جعفر صادق کی بزم میں میں فاطمیوں سے دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر تھوڑا سا ماتم مختصر کرنا ہوا تو یہ گفتگو سن لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ. حالانکہ وہ مختصر نہیں ہوگا کیونکہ مولا تو نیت قبول کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم 2 گھنٹہ ماتم کریں گے تو قبول کریں گے. لیکن یہ بات اگر مکمل نہ ہوئی تو کسی کے ذہن میں پتہ نہیں کوئی کل آئے یا نہ آئے, ہے نا. صفدر جعفری صاحب نے ابھی اتنی خوبصورت مجلس پڑھی, اور یہی بیچارے جو ہیں وہ مجلس کر کے ذکر برپا کر کے شمع جلاتے ہیں, پروانوں کے آنے کا کام یہی کرتے ہیں. میں تو اس مجمع کو موجود ہوتا ہے تب سناتا ہوں, یہ کام کرتے ہیں. لیکن وہ بھی جعفری ہے, میں بھی جعفری ہوں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ مولا نے کیا کہا. جب 18 سال کے ہشام سے بزم میں 70 سال کے بیٹھے, امام کی بزم میں, امام کی یونیورسٹی میں, اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے, کوئی 70 سال کا, کوئی 75 سال کا, کوئی 60 سال کا, کوئی 80 سال کا. امام نے ہشام سے کہا, اے ہشام
انہیں ذرا مناظرہ تو سکھاؤ. آل محمد کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی عمر کتنی ہے، بلکہ ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں عمر کتنی ہے. وفائی نہیں کرتی ہے نا، عمر کتنی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ معرفت کتنی ہے، ولایت سے قربت کتنی ہے. لائیو ڈیبیٹ کرا لے بھائی. اب پہلی بات 4 چینل کیوں ہیں، سب ایک کیوں نہیں ہے نا. 4 چینل کی کیا ضرورت ہے اس ملک میں، سب ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں. انما المومنون اخوہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ایک ہو جائیں، پھر لائیو ڈیبیٹ کرا لیں، ہم اور آپ بھی ایک ہو جائیں گے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں، میں سارے دلائل چھوڑ رہا ہوں، کل بیان کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی ایک معصوم نے منع کیا ہے کہ تشہد میں ہرگز ہمارا نام لینا نہیں، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، خدا کی قسم میں خطابت چھوڑ دوں گا اور تقلید نہیں غلامی شروع کر دوں گا. جو بھی یہ ثابت کر دے. ارے بھائی امام نے منع کیا تو کوئی ایک ماتمی بتایا اس میں جرت ہے کہ مولا نے منع کیا ہو کہ فلاں جگہ میرا نام نہ لینا، تب بھی آپ کہیں گے میں لوں گا. آپ کہیں گے ایسا؟ نہیں کہہ سکتے. بس میں گفتگو کو یہیں اینڈ کر رہا ہوں. ایک آیت لائیے، ایک روایت لائیے. یہ اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ جھگڑا کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ولایت کی طرف دنیا کو بلانے سے پہلے خود تو سمجھیے کہ ولایت کیا ہے. شہادتین، 2 شہادتوں تک دنیا آئے گی تو بچنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا. اور ہماری اور آپ کی نماز کی اوقات ہی کیا ہے. انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جھگڑا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے کہ یہ نوٹ، اور پورا بنڈل ہے میرے پاس تو بھائی 50,000 پاؤنڈ کا بنڈل، 50,000 پاؤنڈ کا بنڈل ہے، ان کے پاس تو 25,000 ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میرے نوٹ نقلی ہیں. تو عقل مند آدمی کیا کرے گا، پورا بنڈل بینک لے جائے گا، اور وہ بھی گورنمنٹ آتھرائزڈ بینک، اور جا کے وہاں دکھائے گا یہ نوٹ اصلی ہے کہ نہیں، یہ پاؤنڈ ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہو تو اسے پتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، بلکہ انکوائری بیٹھے گی کہ یہ نقلی نوٹ اس کے پاس آئے کہاں سے. تو اگر نماز کے بارے میں کوئی اختلاف ہو تو جو گورنمنٹ آتھرائزڈ قرآن اور اہل بیت ہیں جا کے چیک کر لو، ورنہ پکڑے جاؤ گے کہ نقلی نماز آئی کہاں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ زبردستی پڑھیں. مولا کے ایک صحابی نے، حالات ہی ایسے تھے، پوچھا سورہ ابن قلیب نے ان ادنا، بلکہ ابن حبیب نے، اصول کافی والیوم 3 عربک بک پیج 337، جس کے پاس بھی عربک الکافی ہے یا اس کا سافٹ ویئر ہے جا کے چیک کر لیں. ابن حبیب نے پوچھا مولا سے کہ مولا ان ادنا ما یجزی من التشہد، تشہد میں منیمم کیا پڑھنا چاہیے. منیمم، ادنا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے منیمم. تو امام نے کہا شہادتان. جب امام نے کہا منیمم تو تو کون ہوتا ہے کہنے والا میکسیمم؟ How can you say؟ آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ میکسیمم ہے؟ بس اتنا. اب یہ سب باتوں پہ بس کل گفتگو ہوگی اس بس پر انشاءاللہ. سرکار امام رضا کو سمجھنا ہے تو پہلے سرکار رضا نے جو بتایا ہے اپنی ولایت کے حوالے سے اس کو سمجھیں. سرکار رضا کو سمجھنا ہے تو یہ جانیں کہ سرکار تو سرکار ہیں، ان کے در کے غلام کیا ہیں. ہوا ان کی پابند، ملک ان کے پابند، فرشتے ان کے پابند، جبریل ان کے در کے غلام. چاہتا ہے مامون کہ یہ جو ہے میں نے بلا کے غلطی کی، ان کے احترام میں ہر غلام کھڑا ہو جاتا ہے، پردہ ہٹا دیتا ہے. غلاموں سے کہا کہ کھڑے نہ ہونا اور پردہ نہ ہٹانا. جب اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹائیں گے تو ان کے احترام میں کمی ہو جائے گی. جیسے ہی سرکار آئے غلام اپنے آپ اٹھ گئے، پردہ اپنے آپ ہٹ گیا. چال نہیں چلی، دوسری چال، جادوگروں کو بلا، پوری دنیا سے ماہر جادوگروں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا شعبدے سے روٹی اڑاؤ.
دسترخوان سے روٹی اڑائی. مولا چاہتے تو ان کی ٹرک کو واضح کر دیتے. مولا نے ایسا نہیں کیا. ایک بار کیا, 2 بار. مولا مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا اے قالین کے شیروں کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اٹھو کھاؤ. ارے قالین کا شیر جب امام کے ارادے کو جانتا ہے, امام اللہ کے ارادے کو نہیں جانتا. شیر اٹھاؤ, کھا لیا. جیسے ہی کھا لیا مامون بے ہوش ہو گیا. مولا نے کہا ہوش میں آ جا, پہلے بے ہوش تھا اب تو ہوش میں آ جا. ہوش میں آیا. کہا کہاں گئے؟ کہا گئے یہ کیا ہے قالین میں. کہا مولا واپس کر دیجئے. کہا اگر موسیٰ کے عصا نے واپس کیا ہوتا رسیوں کو میں بھی واپس کر دیتا. اے مولا وہ تو رسیاں تھی, یہ تو انسان ہے. کہا میں قانون بنا رہا ہوں, جو ہماری ولایت کا دشمن ہو وہ قتل کر دینے کے لائق ہے. ہماری گستاخی کرے تو یہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ, ہے نا. سرکار رضا تو سرکار رضا ہیں, ان کا ادنا سا غلام ابو محفوظ معروف ابن فیروز کرخی. مولا عیسائی تھا, بچپن میں قبول کیا اس نے اسلام کو, شیعت میں, اور ایسے درجے پر پہنچا کہ مولا کی نالیں جہاں تک گئی فوراً سر پر رکھ لی. مولا یہاں سے وہاں جا رہے تھے. مولا یہ رہنے دیجئے میرے سر پہ. کہا کیوں؟ کہا مولا یہی تو تاج ہے میرے سر ہے نا. کرخی کے سر پہ امامہ تھا, مگر اس امامے پہ اس نے رضا کی نالین سجائی. اللہ اکبر. لوگ آئے بغداد سے, وقت نہیں ہے تفصیل کا, بغداد سے آئے لوگ. کبھی وہ بڑا مسئلہ ہو گیا عراق میں, پرابلم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ دریائے دجلہ بالکل جوش میں, جیسے سونامی آیا تھا, کوئی آبادی بچنے والی نہیں ہے, بس اب سب ختم ہو جائیں گے. مولا سے کہو. کہا اتنے سے کام کے لیے مولا کو اٹھانے آئے ہوں. جا کے دریائے دجلہ سے کہنا کہ معروف نے کہا ہے اپنی اوقات میں رہے. اللہ اکبر. اگر آج کے زمانے میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے والا ایسا کچھ کر کے دکھائے تو ہم بھی اسے ماننے کو تیار. کچھ نہیں سکتے, بس قلم سے الٹا سیدھا لکھ سکتے ہیں, مومنین کو لڑوا سکتے ہیں, شیعت میں ٹکڑے کر سکتے ہیں. یہ سب نہ کریں. انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارا سارا سرمایہ لٹ گیا خدا کی قسم. آج اس کی شہادت ہے جو خدا کی رضا کا مالک تھا. اس حوالے سے میں کل کی مجلس بھی امام رضا کے نام سے پڑھوں گا. میری دست پستہ گزارش ہے دوستوں, کل آخری مجلس ہے, خلاصہ ہوگا تمام مجالس کا. ضرور تشریف لائیے آپ. ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. ہمارے 11 امام شہید کر دیے گئے. کیا قصور تھا ان ائمہ کا؟ کیوں کسی کو زہر دیا گیا, کسی کو قتل کر دیا گیا؟ کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں. بس یہ قصور تھا کہ یہ زہرا کے لال تھے, یہ علی کے جگر کے ٹکڑے تھے, یہ محمد کے نور کا ٹکڑا تھے. اور یہی قصور تھا. اسی لیے اللہ نے آخری نور کو حجاب میں رکھا. آج ہم اس نور کو پرسا دینے آئے ہیں, امام رضا کا. ہاں میرا مولا رضا اپنے صحابی ابو سلط سے کہتا ہے, ابو سلط اس وطن میں میرے عزیز نہیں ہیں, میرے ساتھ رہنا. آج میں دربار سے واپس آؤں گا تو میرے حجرے میں میرے ساتھ رہنا. ابو سلط امام تشریف لائے. مامون ملون نے ایک مرتبہ انگور پیش کیے. امام نے کہا رہنے دے. کہا نہیں آپ نوش کیجئے. کہا رہنے دے. کہا نہیں آپ نوش کیجئے. امام نے کہا ٹھیک ہے, تو اصرار کرتا ہے, معبود تیری مشیت ہے. امام نے انگور کے 3 خوشے کھائے اور امام لڑکھڑانے لگے. ارے 3 خوشوں میں کیسا زہر ہوگا؟ لڑکھڑانے لگے. امام اٹھ کر چلے. مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے. امام اپنے حجرے خاص میں آئے. ابو سلط امام کو دیکھ کے سر پیٹ پیٹ کے رونے لگا. اے میرے آقا, کہتے تو ایسی بات نہیں تھی, یہ آپ کا بدن نیلا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے منہ سے کف کیوں جاری ہے؟ اے میرے مولا, یہ منہ سے خون کیوں آ رہا ہے؟ تشت لے کر آیا. ارے حسن یاد آ گئے. بدن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. ابھی ابو سلط رو ہی رہا تھا کہ ادھر
مدینے میں تڑپ کر تقی اپنے نانا سے کہہ رہے ہیں آج ہی وہ تاریخ ہے جب میرا بابا چلا جائے گا، آج ہی وہ تاریخ ہے جب میرا بابا مارا جائے گا۔ اتنے میں روزے سے آواز آئی، اے تقی یہاں کیا کر رہے ہو؟ زہر دیا جا چکا۔ چشم صدر میں مولا پہنچے، ابا سرت حیران، اے خوبرو نوجوان، اے نورانی چہرے والے، اے آقا کی طرح دکھنے والے، آپ کون ہیں؟ اس حجرے کا دروازہ بھی نہیں کھلا، کھڑکیاں بھی نہیں کھلی، آپ کیسے آئے؟ کہا میں ان کا فرزند ہوں، میں ان کا غریب بیٹا ہوں، آپ سے دور مدینہ میں تھا، ابھی آیا ہوں۔ مولا آئے، آنے کے بعد امام نے امام رضا علیہ السلام کے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ آقا روتے رہے، لیکن چونکہ ولی عہد بنایا گیا تھا ظاہری طور پر، اس لیے مولا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا۔ آج بھی میرے آقا کا تو اس میں مشہد میں روزہ بڑا عالی شان ہے، میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے آقا تقی آج قیامت گزر گئی، اے میرے مولا رضا آپ کا جگر کٹ گیا، لیکن آقا آپ کو کم سے کم کفن تو ملا، غسل تو ملا۔ ہائے زین العابدین، ہائے حسین کا لاش۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بہن روانہ ہوئی تھی۔ تاریخ میں دو بہنیں بڑی مظلوم، ایک علی رضا کی بہن فاطمہ، ایک حسین کی بہن زینب۔ ہاں، جیسے ہی بہن دور دراز کا سفر کرتی ہوئی پہنچی شہر قم، تو ایک مرتبہ جو چاہنے والے تھے مولا رضا کے، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بی بی کو کسی مکان میں ایسے رکھا جائے کہ بی بی شاہراہ سڑکوں کو نہ دیکھ پائیں، بی بی ملک ایران پر نظر نہ کر پائیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہر طرف امام کی شہادت کی وجہ سے سیاہ جھنڈے لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسا ماجرا ہوا کہ شہزادی کو معلوم ہو گیا، کہا یہ سیاہ جھنڈے کیوں؟ کہا امام رضا کی شہادت ہو گئی۔ روایت بتاتی ہے بی بی ایسے بیمار پڑی کہ پھر بیماری سے افاقہ نہ ہوا، شہادت ہو گئی۔ میں کہوں گا اے معصومہ قوم، اے شہزادی قوم، آپ اپنے بھائی کی صرف شہادت سن کر برداشت